جنگ کے بادل ابھی تک منڈلا رہے ہیں، لیکن جنگ کے پھر کچھ نتائج بھی ہوتے ہیں، ان کے اوپر ابھی غور کرنا ضروری ہے، اور میرا خیال میں وہ غور ہی کیا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے ابھی تک کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کی گئی جس کی بنا پر جنگ شروع ہو جائے۔ انڈیا اور پاکستان دونوں نے اپنی فوجیں بارڈر پر الرٹ کر دی ہیں، ایئر فورس ہو یا نیوی ہو، تمام فوجیں اس وقت الرٹ پر ہیں۔ لیکن اس دفعہ اگر کوئی ایڈونچر ہوتا ہے، جیسے بھارت کی طرف سے پہلے کیا گیا تھا، ابھی نندن والا 2019 میں جو کیا تھا، اگر اس طرح کا کوئی ایڈونچر ہوتا ہے تو پھر جوابی کارروائی جو ہوگی وہ اس سے کافی زیادہ بڑھ کر ہوگی، کیونکہ اس دفعہ ذرا مختلف سوچ ہے۔ تو جنگ شروع کرنے سے پہلے جنگ کے محرکات کے اوپر غور کر لینا چاہیے دونوں ملکوں کو۔ انڈیا تو گروئنگ اکانومی ہے، پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ابھی کہیں بھی نہیں سٹینڈ کرتی، لیکن تباہی جو ہوگی زیادہ وہ انڈیا کی ہی ہوگی۔ جتنا بڑھتی ہوئی معیشت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، گری ہوئی معیشت یا تباہ حال معیشت کو اور کیا نقصان پہنچے گا۔ تو سوچنے کی باری میرے خیال میں انڈیا کی ہے، جو اتنا وہ اتارے ہوئے ہیں۔ مجھے کچھ اینکرز کو ان کے دیکھ کر حیرت بھی ہوتی ہے، ہنسی بھی آتی ہے، ان سے ہمدردی بھی ہوتی ہے۔ آپ اگر یہ پورا واقعہ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر مرنے والوں کی فہرست میں مسلمان بھی ہیں۔ دوسری چیز، جو وہ جگہ ہے نا پہلگام، جموں کشمیر، وہاں پر ان کا دار و مدار، ان کا گزر بسر ہوتا ہے ٹورزم، اور یہاں پر ٹارگٹ کیا گیا ہے ٹورسٹ کو۔ تو ٹورسٹ اگر آنا چھوڑ دیں گے تو نہ ہوٹل کا کام چلے گا، نہ ان کی چیزوں کی بکری ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے روزگار پر خود ہی لات مار دی۔ اگر آپ تاریخ دیکھیں تھوڑا سا، آپ جتنے حملے ہوئے ہیں ان کو تھوڑا سا اگر آپ چیک کریں گے تو کوئی بھی حملہ ابھی تک آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جس کے اندر کوئی ٹورسٹ یا جو سیاح جن کو آپ بولتے ہیں، جو آئے ہوئے باہر سے لوگ ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہو۔ تو اب کیا وہاں پر لینڈ ایکوائر کرنی ہے ان لوگوں کا کاروبار ختم کروا کر، یا کیا اگلا منصوبہ ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی میں آنے والے ولاگز میں بھی سامنے رکھوں گا، اور کون سے لوگ ہیں جو اس کے اندر شامل ہیں، یہ سارے ایسی کارروائیوں میں کون لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ فالس فلیگ آپریشن اس کو کہنا پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہاں، ان سائڈ کارروائی کے اندر جن لوگوں کو دبایا جاتا ہے، اب اگر کوئی کشمیری ہوں گے جن کو دبایا جا رہا ہے یا جن کو مارا جا رہا ہے، جن کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اگر ان لوگوں نے ریٹیلیٹ کیا، یہ دیکھتے ہوئے کہ بھائی سیکیورٹی ہے نہیں، ابھی کوئی فوجی دستہ نہیں ہے، ٹورسٹ آ رہے ہیں، ان کے لیے سیکیورٹی کے لیے کوئی موجود نہیں ہے، تو یہ ایک اچھا وقت ہے جب آپ جب کوئی تخریب کاری یا کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی پرفارم کی جا سکتی، تو انہوں نے ایسے وقت کا انتخاب کیا ہے۔ اب یہ پورا مدعا اٹھا کر سیدھا انڈیا نے پاکستان پر ڈال دیا، ہمیشہ کی طرح شروع کے 2-4 منٹ کے اندر ہی ڈال دیا تھا۔ ایون جب یہ خبر آئی تھی، بہت سارے پاکستانی تو اس وقت بھی شیور تھے، جو نیوز اینکر ہیں، جو اینالسٹ ہیں، کہ یہ مدعا پورا اٹھا کے یہ پاکستان پہ ڈال دیں گے بری الذمہ ہونے کے لیے۔ جب ان کے پرائم منسٹر، جن کو یہ پردھان منتری کہتے ہیں، نریندر مودی صاحب، وہ چھوڑ کر محمد بن سلمان والا جو کھانا ان کا ہونے والا تھا، وہ چھوڑ کر وہ آ گئے جی انڈیا، بڑے غصے میں اور بڑا ایکشن بازی کے ساتھ۔ کیا وہ وکٹمز کے گھر گئے؟ کیا وہ پہلگام گئے؟ وہ تو بہار کے اندر وہ آپ کی الیکشن کی جو ریلی ہے وہاں پہنچ گئے وہ، اور کیا باتیں کری ہیں وہاں پر جا کر وہ آپ کو پتا ہے۔ تو یہ ٹیکٹکس جو ہیں الیکشن کے اندر استعمال کرنے والی، کیا مودی جی کا گراف نہیں گر رہا؟ اگر انڈینز یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو بالکل نیوٹرل ہو کے بتائیں۔ اب میں جس پوائنٹ پر آ رہا ہوں نا، اس کو آپ تھوڑا سا سمجھیے گا۔ انڈیا بار بار مثال دے رہا ہے اسرائیل کی، کہ جو اسرائیل نے کیا ہے حماس کے ساتھ، وہی ہمیں کرنا ہے پاکستان کے ساتھ، اور یہاں پر انڈیا بھی یہ بات کر کر ہندو مسلمان والی آگ کو بھڑکا رہا ہے۔ اب یہ بات صرف پاکستان اور انڈیا کی نہیں رہ جائے گی، اب یہ بات آ جائے گی ہندو اور مسلمان پر، اور اگر یہ آگ لگ گئی جو انڈیا لگانا چاہ رہا ہے اس وقت، تو یہ آگ پھر رکے گی نہیں، تو یہ آگ پھر ایک پاکستان سے نہیں رکے گی۔ انڈیا اس وقت واحد ملک ہے، صرف ایک ملک ہے دنیا میں جس کے اندر ہندو آبادی ہے، اور جو ہندوؤں کا ملک ڈکلیئر کیا جا رہا ہے۔ مطلب انڈیا چاہتا ہے ایسا، ابھی کی جو گورنمنٹ ہے بی جے پی والوں کی، وہ چاہتے ہیں ایسا کہ بھارت کو، انڈیا کو ہندو کنٹری، ہندو دیش ڈکلیئر کیا جائے۔ ابھی وہاں پر جمہوریت ہے جس کو وہ لوگ ہندوؤں کو اسٹرانگ کر کر ختم کرنا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی کارروائیاں یا ایسی خبریں پھیلانا کہ یہ بتانا کہ مسلمان تو آپ کے دشمن ہیں، اور مسلمانوں کو یہ بتانا کہ ہندو آپ کے دشمن ہیں۔ تو آپ لوگ جو بھی دیکھنے والے ہیں وہ اس آگ کا حصہ نہ بنیں، تھوڑا غور کریں اپنی سرکار پر، اپنی گورنمنٹ پر بھی غور کریں، یہاں پاکستان والے بھی تھوڑا غور کریں کہ کیا ہو رہا ہے۔ بیکار میں لڑنا ایک دوسرے کے ساتھ
کوئی اس کا حاصل وصول نہیں ہوگا، اور پھر بہت سارے کنٹریز ہوں گے جو اس کے اندر انوالو ہو جائیں گے، کیونکہ اگر یہ آگ ہندو مسلمان والی پھیل گئی تو پھر اس کو روکنا، میں نے ابھی جیسے عرض کیا، بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی کسی بھی مذہبی آگ کو بھڑکانے سے گریز کریں اور کوشش کریں کہ ہر کسی کے ریلیجن کی رسپیکٹ کریں۔ مسلمانوں کو چاہیے وہ ہندو دھرم کی رسپیکٹ کریں، اور ہندوؤں کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے مذہب کی رسپیکٹ کریں۔ باقی ہر کسی کی سمپیتھیز اس کے کنٹری کے ساتھ ہوتی ہے، جتنے بھی پیٹریوٹک لوگ ہیں ہر کسی کی محبت اس کے ملک کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے ملک کے بارے میں بول رہا ہے یا اس ملک کی طرف سے بول رہا ہے تو اس کو برا نہیں ماننا چاہیے، نہ برا سمجھنا چاہیے، لیکن آپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ آپ کیا بول رہے ہیں اور آپ کے الفاظ کیا ہیں۔ آپ کوئی لاجیکل بات کر رہے ہیں یا پھر آپ صرف اور صرف کسی پہ الزام تراشی کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ آپ شیئر کریں، پاکستان کے ساتھ بات کریں۔ کوئی غلط چیز ہو رہی ہے تو اس کو ٹیبل ٹاک سے ہی روکا جا سکتا ہے، نہ کہ یہ جو 2-4 نمونے بٹھائے ہوئے بیچارے، وہ انفٹ جو ہے گورو جس کو آپ نے ٹی وی پر بٹھایا ہوا ہوتا ہے، وہ بیچارہ آ کر شروع ہو جاتا ہے۔ خیر اس کا بھی اپنی روٹی پانی ہے یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے، روٹی چلتی ایسی ہے۔ یوٹیوب کے اوپر اگر وہ یہ سب باتیں نہیں کرے گا تو اس کے بڑھ کے ویوز کیسے آئیں گے؟ تو ویوز کا چکر ہے سارا جو وہ یہ سب کر رہا ہوتا ہے۔ خیر تو کوشش کیجئے کہ اس طرح کے کسی بھی ریلیجیس بیس جو آپ کی نفرتیں ہیں ان سے اجتناب کیجئے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کیجئے۔ اور پھر میں یہی بات بولوں گا، ایک دفعہ اگر کوئی اس طرح کے شواہد ہیں، انڈیا اگر کہتا ہے جو ابھی تک تو کچھ نہیں دیا ہے، تو ان کو شیئر کر لینا چاہیے، نہ کہ پانی روک دینا یا پانی چھوڑ دینا۔ اور رہی بات کہ پانی روکنے کی، تو پانی روکنا کتنا ممکن ہے اور کتنا نہیں، یہ باتیں میرے خیال میں آپ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو کسی بھی بچکانہ چیز میں نہ پڑیں۔ انڈیا پاکستان سے بڑا ملک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی اکانومی تو ہے ہی اچھی، لیکن انڈیا کے اندر جو میچورٹی ایکسپیکٹ کی جاتی ہے وہ ہے نہیں ابھی، اور وہ میچورٹی شاید اگر آ جائے تو جو دوسری گورنمنٹ ہے ان کی کانگریس کی، اس کے آنے پر آ جائے۔ یہ جو بی جے پی والے ہیں نا، یہ وہی ہیں ایکسٹریمسٹ ہندو۔ چاہے ایکسٹریمسٹ کوئی بھی ہو، وہ خطرناک ہی ہوتا ہے بھائی، کسی بھی مذہب کا ہو وہ خطرناک ہی ہوتا ہے۔ تو ایکسٹریمسٹ بننے کے بجائے ہر کسی کے ریلیجن کی رسپیکٹ کیجئے، اور اس جنگ کو ریلیجیس وار میں کنورٹ مت ہونے دیجئے۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اور بلاگ پسند آیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اللہ پاکستان کا امن ناصر رہے۔